اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی گھڑیاں الحمدللہ تعالی ہمارے شامل حال رہتی ہیں اور ہر بندہ مومن کے شامل حال ہمیشہ رہیں گی بھی۔ ان گھڑیوں میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جہاں اس کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش اپنے جوبن اور عروج پر ہوتی ہے، اور ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں، ان ایام میں ایک رات لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہوتی ہے، جسے عرف عام میں شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے ہمارے ہاں جہاں ایک طرف لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اس رات توبہ استغفار کرتے ہیں، شب بیداریوں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف ہمارے ہاں اسی دین کے ممبروں پہ بیٹھنے والے دین کے مبلغ کچھ مسکنسیپشنز اور کچھ تشکیک اور ابہامات لوگوں کے ذہن میں بھی پیدا کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ایک تہوار لوگوں نے بنا لیا ہے، تہوار اسلام میں اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اس کے نام شب برات پہ اعتراض کر رہا ہے، اور کوئی اس رات کو معین کر کے عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ یہ حیران کن باتیں ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، جہاں ہمارے اس سماج اور ہمارے ماحول میں ہر طرف مادی ہواؤں کا شکار انسان بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ دنیا داری اور نفسانی خواہشات اور شیطانی سفلی مادی حملے نوجوان نسل کو بڑی تیزی کے ساتھ بہا کر دین محمدی سے، تعلق باللہ سے، ربط رسالت سے، رجوع الی القرآن سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ اس ماحول میں اس طرح کی باتیں ان لوگوں کے لیے تو تقویت کا سبب بنتی ہیں جو مذاق پھر اڑاتے ہیں، ان لوگوں کا جو ان راتوں میں یہ اہتمام کرتے ہیں رجوع الی اللہ کے لیے، توبہ استغفار کے لیے۔ میں سب سے پہلے اس سال کی جو شعبان المعظم کی لیلۃ النصف من شعبان جو ہمیں اس دفعہ میسر آئی ہے، اس موقع پر سب سے پہلے ان احباب کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ کو لیلۃ النصف من شعبان کو شب برات کہنے پہ کیوں آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کسی چیز کا نام لیلۃ النصف من شعبان، یہ نام سب لوگوں کو لینا بھی مشکل ہے، عام بندہ اس نام کو یاد کیسے کرے گا؟ اگر آسانی کے لیے لوگوں کی اس کو ایک سمپل ورڈ میں شب برات کہہ دیا گیا تو آپ کو نہیں پسند آپ نہ کہیں، لیکن یہ اعتراض کرنا کہ نہیں یہ تصور ہی غلط ہو گیا لیلۃ من نصف شعبان کا، تو یہ غلط بات ہے۔ کچھ خدا کے لیے اس امت پہ رحم کریں، امت کے بٹوارے کو مزید نہ بڑھنے دیں، کوئی اجتماعیت کی بات ہو سکتی ہے تو کریں، اور اللہ رسول کے نام کا واسطہ ہے امت کو مزید درد اور تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ دوسری بات کہ یہ کہنا کہ یہ تہوار بنا دیا گیا، لیلۃ النصف من شعبان نہ کل تہوار تھا، نہ آج تہوار ہے، نہ اس کا کسی تہوار سے کوئی تعلق ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے کہ یہ تہوار ہے؟ اس شب میں لوگ اللہ کی حضوری میں مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ اور استغفار پر بیانات ہوتے ہیں، آنسوؤں کی سوغاتیں ہوتی ہیں، لوگ اللہ کی حضوری میں جھکتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ قبرستانوں کا بھی رخ کرتے ہیں۔ اس پر بھی افسوس کا مقام ہے، یہ کہا جاتا کہ اس رات قبرستان میں جانا کہاں سے آ گیا، حالانکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ حدیث صحیحہ ہے، حضور علیہ السلام ایک شب کو بستر سے اٹھے تو آپ نے غائب ام المومنین نے پایا، تو وہ تلاش میں نکلی، خوشبو سونگھتے سونگھتے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی تو آقا علیہ السلام وہاں بیٹھے رو رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے قریب جب ام المومنین پہنچی، آہٹ آئی قدموں کی، تو آپ نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟
حضرت عائشہ نے بتایا انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عائشہ ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا من عائشہ، کون عائشہ؟ انہوں نے بتایا سینہ صدیق اکبر کی بیٹی۔ حضور نے کہا کون صدیق اکبر، کون ابو بکر صدیق؟ یعنی حضور علیہ السلام اس حد تک رجوع اللہ میں محو تھے کہ ام المومنین فرماتی ہیں وہ شب کوئی اور شب نہیں، وہ لیلۃ النصف من شعبان، یہی شب برات کی شب تھی، اور آقا علیہ السلام اس رات کے پہر میں جنت البقیع کے قبرستان میں اللہ کی بارگاہ اور حضوری میں تھے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان جائیں اور احادیث میں مضمون آ جائے ام المومنین راویہ ہوں، تو امت اگر آپ کی اتباع کرتے ہوئے، وہ امت جو آج بھول چکی ہے قبرستانوں میں جانا، یاد الہی کے لیے اور آخرت کے لیے قبرستان جانا حضور کا فرمان ہے، تو آج اگر لوگ اسی شب اگر کوئی بھول کے چلا ہی گیا، کسی کوئی لے گیا یا کسی طرح سے کسی سبب سے چلا گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس حوالے سے خوش ہوں کہ کم از کم اس رات ہی سے یہ انسان قبرستان جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو ایک غنیمت والی بات، ایک اچھی بات ہے جس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کو جا کے اس کو یہ کہنا کہ یہ بھی بدعت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی ذہنی سوچوں سے جو اچھی چیزوں کو مٹانے کے درپے ہیں، کوئی اللہ کی طرف دھیان جو لوگوں کا مبذول کرانے والی چیزیں ہیں، ان کے راستے میں جو لوگ بیریئر بن جاتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را اس امت کے حال پہ رحم کریں اور اس بھولی بھٹکی امت کے لیے بہتری کے راستے بڑھائیں نہ کہ گھٹائیں، اور اجتماعیت کا ماحول پیدا کریں، نفرتوں کا اور فرقہ واریت کا، تعصبات کا یہ ماحول کہ یہ فلانے کیونکہ مسلک کے لوگ ایسے کرتے ہیں لہٰذا ہماری پہچان ان کی مخالفت کرنا ہے، اس آڑ میں مخالفت کرنا اور اس آڑ میں امت کو اللہ اور اللہ کے رسول اور آپ کی تعلیمات سے دور کرنا، اس سے خدا کے لیے اس سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں لوگوں کو بھی باز رہنے کی تلقین کریں۔ اب اس کا جو دوسرا رخ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شب جن لوگوں کو نصیب ہو جائے، یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ پاک لوگوں کی تقدیر کے فیصلے لکھواتا ہے کہ اگلے 1 سال میں کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، کس بندے کو صاحب اولاد کرنا ہے، کس کو دنیا سے اٹھانا ہے، اور پھر اس شب میں سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کو صدائیں لگاتی ہے کوئی میری بارگاہ میں دامن پھیلانے والا، ہے کوئی اللہ کے دربار میں آ کر اس سے توبہ، استغفار اور اپنے رزق میں اضافہ کے لیے دعا کرنے والا، اور یہ آواز صبح و فجر سورج طلوع ہونے تک آتی رہتی ہے۔ تو یہ رات اپنے نصیب چمکانے کی ہے، اپنے سوئے ہوئے بخت جگانے کی ہے، یہ رات غفلت کو ترک کر دینے کی رات ہے، اور یہ رات جب ادھر اللہ کریم بندے کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، کس نے اٹھ جانا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی بخشش اور مغفرت کرنی ہے، تو اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہو، اس کی بارگاہ میں نوافل میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، قیام میں، رکوع میں، قعدے میں، سجدے میں، کوئی اللہ کا قرآن لے کے اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر میں لگا ہوا ہو، کوئی یاد الہی میں مست اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اگر یہ کیفیات اس کے اوپر ہوں گی، ادھر جب قدرت مہربان ہوگی اس کا اگلے سال کا رزق ہو یا بخشش ہو یا مغفرت ہو یا اس کی دنیا آخرت کا فیصلہ ہو، وہ لکھوا رہی ہو، اور بندہ ادھر اس مولا سے رجوع میں آنسو گرا رہا ہو، خشیت الہی کے اندر ہو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت اور ذکر میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ اس کے ساتھ زاریاں کر رہا ہو، رو رہا ہو اس کی بارگاہ میں، اور وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بدبختی لکھوائے۔ تو یقیناً یہ رات سعادتوں کی رات ہوتی ہے، بندے کی وہ حالت دیکھ کر اللہ پاک اس کے بارے میں اپنے رحم و کرم کی چادریں وسیع کرتے ہوئے اس کے بارے میں اچھے فیصلے آتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، بخشش ہوتی ہے، مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، رزق حلال کی وسعتیں ملتی ہیں، اور آخرت کے سفر میں بہتریاں اس رات کو یہ لکھی جاتی ہیں۔ تو سب احباب کو چاہیے جو اس آواز میری کو سنیں کہ اس رات کو غنیمت جانیں، پتہ نہیں پلٹ کے ایسی شب زندگی میں آئے یا نہ آئے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کیا پتہ ہماری یہی سال زندگی کا آخری سال ہو، ویسے بھی وبائیں چاہے وہ کرونا وائرس کی ہو، چاہے
دیگر عالمی سامراج کی طرف سے وبائیں ہوں، کوئی پتہ نہیں، زندگی بڑی مفلوج سی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں 2 جمعے پہلے پشاور میں لوگ تو گھر سے جمعہ پڑھنے گئے، بن ٹھن کے گئے ہوں گے اللہ کی عبادت کرنے، اور وہاں دہشت گردوں نے لقمہ اجل بنا دیے۔ خدا جانے کہاں ہماری بھی موت آ جائے۔ تو اللہ کرے اس رات سب کو اللہ حقیقی توبہ کی توفیق دے، رجوع اللہ کی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں رونے دھونے کی توفیق دے، اور دامن جوڑیں اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں۔ نوجوان خصوصی طور پر جوانیوں میں توبہ کریں، اپنی جوانی اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، دین کے نام پر قربان کرنے اور اس راہ میں لگانے کے لیے تہیہ کریں۔ لیکن ایک بات جو بہت ضروری سمجھتا ہوں، جس کا پیغام آج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ صرف بات توبہ سے شروع ہو کر توبہ پر بھی ختم ہو جائے تو یہ ناکافی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ پاک نے ایک خوبصورت چارٹر ہمیں دیا ہے، ایک خوبصورت ایگریمنٹ ہمارے ساتھ اللہ پاک نے کرنا چاہا ہے۔ اس ایگریمنٹ کو دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے کریم پروردگار نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے اللہ پاک نے بہت سے اپنے خاص بندگان خدا جو ہے ان کے حوالے سے بتایا، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ یہاں آ کر اللہ پاک نے، کیونکہ جب لوگ سنتے ہیں جی اللہ کے بندے کو یہ اعزازات حاصل ہوتے ہیں، تو سننے والے کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ان بندگان خدا میں شامل ہونا چاہوں، میں اگر ان اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ہر شخص کو آفر پیش کر دی اپنے خاص بندوں میں شامل ہونے کی۔ وہ بندے جن کا ان سے پہلے ذکر کیا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے بندے تو اتنے سلامتی والے ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں بھی پھونک کے رکھتے ہیں، ہر جہالت سے بچتے ہیں۔ اب اگر میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں تو اللہ پاک نے بتایا اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ الا من تاب، فرمایا سب سے پہلے جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کامل کیا، پکی سچی توبہ کی، ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا اور زندگی بھر کے لیے گناہ چھوڑنے کا پکا اعلان کر دیا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، یہ پہلی شرط ہے۔ ایک رات کے لیے توبہ نہیں، لائف ٹائم کے لیے توبہ کرنی ہے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا وآمن، پھر وہ ایمان لائے۔ اب ہم صرف توبہ کا سفر توبہ پہ جب ختم کر دیتے ہیں تو خدا جانے ایمان والی جو تجدید کا معاملہ ہے وہ ہمارے پیش نظر نہ رہے، تو اگر اندر ایمان کا چراغ ہی نہ ہو تو پھر توبہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ پاک نے بلکہ جب بھی توبہ کریں گے دعوت فکر دی ہے کہ اس کے بعد آپ ایمان کی تجدید کریں۔ جیسے کسی کا اگر کوئی نکاح، اس کے اندر کئی کنڈیشن ایسی آ جاتی ہیں، 2 طلاق ہو جائیں، 3 مہینے گزر جائیں تو اب تجدید نکاح کرنی پڑتی ہے، دوبارہ تعلق جڑ سکتا ہے لیکن اس کے لیے تجدید نکاح کی کرنی ضروری ہے۔ سملرلی جب ہم نے گناہ کیے، پتہ نہیں کون کون سے گناہ، شرک ہوا، خرافات ہوئیں، خدا جانے کیا کیا بدکاریاں ہوئیں، اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس نے اپنے مومن بندوں سے نکال دیا۔ اب ہمیں پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تجدید ایمان کرنی ہے۔ اور تجدید ایمان صرف اس طرح نہیں جیسے بچپن میں ہم نے صفات ایمان یاد کر لی، رٹا لگا لیا، نہیں۔ اب جب توبہ کرنی ہے تو جب دوبارہ پڑھنا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو پھر پورے دھیان کے ساتھ کہ اے اللہ اب تیرے اوپر ایمان لا رہا ہوں، تو اس درجے کا ایمان لا رہا ہوں کہ آج کے بعد میں نہ اپنے نفس کی مانوں گا، نہ شیطان کی مانوں گا، نہ ظالم دنیا کی مانوں گا، اب صرف اپنے رب رحمان کی بات مانوں گا، اس کی اطاعت میں زندگی گزاروں گا۔ اور پھر اے اللہ تو نے اپنے ملائکہ کو جس طریقے سے، ملائکہ ایک پاک مخلوق ہیں، ان کے اندر کہیں ناپاکی نہیں ہے، تو میں ان ملائکہ پر ایمان لاتا ہوں تیری اس پاک اور معصوم مخلوق پر، تو ان کے صدقے اے اللہ تو مجھے بھی اس پاکیزگی اور طہارت کا ایسا عمل کر دے کہ میری زندگی میں بھی پلٹ کے پھر کثافت، نجاست، رجس اور غلاظت نہ آنے پائے، اور میں پھر اے اللہ تیری ان سماوی کتب پر جو تو نے ہدایت رحمانی کے طور پہ بھیجی ہیں ان پر ایمان لاتا ہوں،
اور وہ کتاب حق جو قرآن مجید اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں دی ہے، اس کی تعلیمات کو حرز جان بناؤں گا۔ اب اس قرآن کو پڑھا کروں گا، اس کو سمجھا کروں گا، اس کے معانی معارف میں غور کروں گا، اس کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر ان کا جہاں داعی بنوں گا، وہ اپنی زندگی اس قرآن کے نور سے بھرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ایمان کی تجدید میں سیدھو سامنے رکھیں۔ پھر رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے سارے انبیاء حق تھے، میں سب کو مانتا ہوں، اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، آپ کی تعلیمات ان کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، اور حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی خیرات سے اپنا دامن بھر کے رکھوں گا، اور اس رحمت مصطفی کی خیرات کو بلکہ لوگوں تک پہنچانے والا داعی بنوں گا، حضور علیہ السلام کا وفادار بنوں گا، بے وفائی نہیں کروں گا، ختم نبوت اور ختم رسالت کا مجاہد بنوں گا، حضور کی ناموس کا پہرے دار بنوں گا، اور حضور کے ناموس کے سپاہیوں، تحفظ والے سپاہیوں میں شامل ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ اعادہ کرنا۔ پھر والقدر خیرہ و شرہ، پھر تقدیر میں دو چیزیں بتائی گئیں، خیر اور شر دونوں پر ایمان ہے، اور ایمان میں تجدید کریں۔ اے اللہ، ہر شر کو ہر لمحے ہر لحظہ اپنے آپ سے دور کروں گا، اور ہر خیر کو اپنا نصیب اور مقدر بنانے کے لیے ہر وقت تیری بارگاہ میں تقدو کرتا رہوں گا۔ اور پھر والبعث بعد الموت، آخرت پر ایمان ایسا کہ ہر کام کرتے ہوئے دل و دماغ میں یہ خیال ہو کہ مجھے اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت دینا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا تصور ہے، یہ جب اندر آ جاتا ہے، پھر سود لینے والے کے ہاتھ سود لینے سے رک جاتے ہیں، پھر کرپشن کرنے والے کے ہاتھ کرپشن سے رک جایا کرتے ہیں، پھر حرام مال کمانے والے کے ہاتھ اور قدم حرام راہوں پر اٹھنے سے رک جاتے ہیں، حرام کاریوں کے اڈوں اور حرام کاریوں کی راہوں پہ چلنے والوں کے قدم پھر واپس حلال راہوں کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اس وقت جب میرے ناظرین بندے کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی حضوری میں پھر اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کا تصور جاگزیں ہو جاتا ہے، تو یہ ایمان کی تجدید کی بھی رات ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی تجدید کیجیے، وہ چراغ جلائیے جو چراغ انوارات بڑھائیں، خوشبوئیں بڑھائیں، روشنیاں بڑھائیں، ایمانی فکر کو پروموٹ کریں اور ظلمت اور تاریکی کو دور کریں۔ تو پہلی چیز توبہ، دوسری چیز تجدید ایمان، اور تیسری چیز میرے پروردگار نے فرمائی وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ کو پھر محبوب چیز ہے کہ بندہ توبہ طائب بھی ہو گیا، بندے نے ایمان کی تجدید بھی کر لی، تو اب اللہ یہ تو نہیں چاہتا نا بندہ فارغ بیٹھ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عمل صالح سے مزین کر دیں، صالحیت کو اپنے اندر اپنانا ہے، اپنی طبیعت کا ملکہ بنانا ہے، اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے۔ جہاں تلاوت، ذکر، اذکار، جہاں تسبیح و تحلیل، جہاں حضور علیہ السلام پہ درود و سلام، جہاں نماز، جہاں تلاوت، جہاں رکوع، جہاں سجدے، جہاں یہ ساری تسبیحات، یہ چیزیں آئیں گی، وہاں پر باقی زندگی گزارنے کے لیے معاشی گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں، ان سے جب بندے نے ٹائم دینا ان ذمہ داریوں کو، تو ان سے عہدہ برا ہوتے ہوئے بھی ہر عمل سے پہلے یہ تصور رکھے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں، اپنی دکانداری میں، اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کوئی عمل ایسا نہیں کرنا، کوئی حرکت ایسی نہیں کرنی جس سے میرا رب اور میرا رسول کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ صبح ایک بندہ اپنے آفس کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، دکان کے لیے نکل رہا ہے، اس تصور سے اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا حلال راہوں سے گزر کر، حلال کما کر، حلال بول کر، حلال سن کر، حلال قدموں سے واپس پلٹ کے آنے کی توفیق عطا فرمانا، حرام اور ناجائز راہوں سے بچانا، حرام اور ناجائز راستوں پہ ہاتھ اٹھانے سے بچانا، سننے سے بچانا، دیکھنے سے بچانا، دل و دماغ کو بھی حرام سوچوں سے، خیالات سے، جذبات سے مجھے محفوظ اور معمون فرمانا۔ تو پھر اس آفس میں بیٹھا ہوا بندہ بھی عمل صالح میں لگا ہوا ہے، بھلے فائل بنا رہا ہے، دکاندار بھلے سودا بیچ رہا ہے، لیکن اعمال صالحہ سے اس کا دفتر بھرا جا رہا ہے۔ تو یوں اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑ لینا ہے۔ یہ تیسری شرط اللہ نے بتائی، میرے پر کریم رب نے فرمایا جو یہ 3 شرطیں پورے کرے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر یہ کوئی 3 شرطیں پوری کر لے، اب دیکھنا
میرا رب اس ایگریمنٹ پر پورا اترنے والے کے ساتھ اپنی شفقتیں اور محبتیں کیسے بانٹتا ہے، کیسے اس کو اپنی بارگاہ میں مقرب بناتا ہے، کیسے عباد الرحمن میں اسے ممتاز کرتا ہے، کیسے اسے صدا لگاتا ہے کہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ بندہ جو یہ 3 شرطیں پوری کرے گا، پکی توبہ، ایمان کی راہوں کا پکا مسافر اور عمل صالح کے ساتھ زندگی کو پکا جوڑ دینا، تو فرمایا اب اللہ خود بدل دے گا۔ یہ نہیں کہ ملائکہ بدلیں گے، یہ نہیں کہ بندے بدلیں گے، یہ نہیں علماء بدلیں گے، نہیں، میرے رب نے فرمایا اب فاولئک یبدل اللہ، اب اللہ بدلے گا، اللہ خود بدلے گا۔ کیا بدلے گا میرا رب؟ بتا تو صحیح۔ وہ کہتا ہے سیئاتہم حسنات، وہ بندہ جس نے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ان 3 شرطوں پہ جس نے سگنیچر کر کے اسے حرز جان بنا لیا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی زندگی جو پیچھے گزری ہے، چاہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 70 سال جو گناہوں کی وادیوں میں وہ غرق رہا، اللہ کے بے وفاؤں میں رہا، رسول کے نافرمانوں میں رہا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ کسی شب کسی لمحے ایسی توبہ تجدید ایمان اور عمل صالح کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جائے گا، میں رب بدلوں گا، اس کی زندگی بھر کا اعمال نامہ اٹھا کے پہلے گناہ مٹا دوں گا اور بدل کر ان کی جگہ سیئاتہم، جو پہلے وہاں سیئات تھیں، برائیاں تھیں، نفرتیں تھیں، حقارتیں تھیں، نیگیٹیوٹیز تھیں، وہ ساری نکال کر اس اعمال نامے میں حسنات، اس کو نیکیوں سے بھر دوں گا۔ تو دیکھیں بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا، مگر جب یہ 3 کام اکٹھے کرے گا اور اس پہ جم جائے گا، ڈٹ جائے گا، اللہ اس کا نامہ اعمال بدل کے وہاں سے ساری سیئات کو مٹا کے خود قرآن کی اس آیت سورہ فرقان کی 70 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے میں وہاں لکھ دوں گا یہ بندہ ساری زندگی گناہ اس نے ایک بھی نہیں کیا، یہ میرا بندہ تو فقط نیکیاں ہی نیکیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں کرتا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اتنا بھی پر بس نہیں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، پھر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، خدا جانے اور کون کون سے انعامات اور کون کون سے تاج وہ اس بندے کے سر پر رکھتا ہے جو بندہ ان 3 چیزوں پر کامل آ جاتا ہے اور باقی ان کے اگینسٹ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں بہت بڑی بات کی، فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو پھر اس توبہ پہ قائم رہا اور عمل صالح کو جس نے پھر جدا نہ ہونے دیا، تو میرا رب فرماتا ہے فَأُولَئِکَ یَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو سن لیں اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جڑنے اور رجوع کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ رب کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے اس راستے سے اس کی بارگاہ میں آنے والے ان شرائط کو پورا کرنے والے کو کہا کہ میں پھر لکھ دوں گا کہ اس بندے نے میری بارگاہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو میں تمام اپنے سامعین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، بڑی غفلت کا ہم شکار ہیں۔ جہاں اس رات حقوق اللہ کی حوالے سے بھی معافی مانگیں، حقوق العباد میں جو کمیاں ہوئی ہیں وہ بھی معافی تلافی کریں، اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کی کامل تجدید، وہ جو ایمان مجمل آپ کو پڑھائی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں لائیں کہ جس میں آخری جملہ یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ اللہ ہم نے ایمان کے جو 7 ایگریمنٹ تیرے ساتھ کیے ہیں، میں صرف زبان سے یہ اقرار نہیں کر رہا، زبان اس حلف نامے کو پڑھ رہی ہے آمنت باللہ و ملائکۃ والی، اور ساتھ فرمایا کہ جب کسی حلف کو پڑھ لیا جائے تو پھر اس بیان حلفی کے اوپر نیچے دستخط کرنے پڑتے ہیں، اس کے اوپر سائن کرنے پڑتے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس ڈگری بھی آ جائے اس کو کسی بھی ملازمت کسی کی نوکری کے لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو آپ اٹیسٹڈ کروا کے لائیں، تصدیق کروا کے لائیں۔ یہی جملہ ایمان کی صفت میں ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، فرمایا ایمان کا یہ ڈاکومنٹ اے بندے اگر تو چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے تو پھر اپنے دل کی طرف توجہ کر، کیا تیرا دل اس ایمان نامے کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہے؟ اگر تیرا دل اس ایمان کے حلف نامے کو
اٹیسٹ کر دے، ویریفائی کر دے، تصدیق کر دے، اپنے دل سے تصدیق کرا کہ تیرا دل اللہ کی اطاعت میں آ گیا یا نہیں، ملائکہ جیسی معصومیت اس نے اختیار کر لی ہے یا نہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں کی ہدایت کا نور لینے کے لیے تیار ہو گیا ہے یا نہیں، اللہ کے پیارے محبوبوں انبیاء کرام کی تعلیمات کو حرز جاں بنانے کے لیے تیار ہے یا نہیں، خیر اور شر کو الگ کر کے خیر کی راہ کا متلاشی اور شر کو دور کرنے کا تہیہ کر لیا ہے یا نہیں، اور ہر عمل کی جواب دہی کی تیاری کیا اس نے آخرت کے حوالے سے شروع کر دیا یا نہیں۔ اگر دل تصدیق کرے گا، اور دل وہی تصدیق کرے گا جو دل یہ کام کرنا شروع کر دے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اعمال صالحہ کے چراغ جلیں گے، توبہ بھی قبول ہوگی، ایمان بھی قبول ہوگا، اعمال صالحہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بندے کو روشنائی اور خوشبو عطا کریں گے۔ اور اگر ایسی زندگی ہمیں یہ لیلۃ النصف من شعبان میں اللہ عطا فرما دے، اور میری نوجوان نسل، میری یہ قوم کی بیٹیاں اگر اس شاہراہ کی مسافر بن جائیں کہ نگاہیں بھی حیا کا زیور پہن لیں، سماعتیں اللہ کے نغمات توحید سننے کی، خوبصورت آوازیں اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی محبت کی آوازیں سننے کی متلاشی بن جائیں، اور یہ نگاہیں حیا کی راستوں کی مسافر بن جائیں، یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم یہ شاہراہ دین کی طرف اٹھنے والے قدم بن جائیں، ہمارے اٹھنے والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلنے والے بن جائیں، اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ وہ رجوع اللہ، رجوع الرسول اور رجوع القرآن کی طرف آ جائے، اور اتحاد امت مصطفیٰ کے ہم داعی بن جائیں، تو اللہ اس قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو رب ہماری زندگی بھر کی سیئات کو بدل کر حسنات سے تبدیل کر سکتا ہے، وہ میرا رب اس قوم کا مقدر بھی بدل سکتا ہے، وہ اس امت کے نصیب بھی چمکا سکتا ہے۔ تو میں ساری امت کو گزارش کروں گا کہ آئیے اللہ کے در پر آ جائیے، آقا علیہ السلام کے در انور بھی آ جائیے، اور سچے دل سے توبہ کر کے، ایمان کی تجدید کر کے، اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا پکا ساتھی بنانے کی آج اعادہ کر لیں، یہ پکی ٹھان لیں کہ پلٹ کے دوبارہ پچھلی راہوں پہ نہیں جائیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے ہمیں اس جو 3 رکنی شرائط نامہ قرآن کا بتایا گیا ہے، اس پر اس دفعہ پکا کار بند ہو جانے اور ہمیشہ کے لیے اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف اتنا یاد رکھیں، جب اس طرح کی توبہ بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہان میں عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے سے ملنے والی حقیقی عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔